بے شک زبان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی بنائی ہوئی عجیب و غریب اور لطیف چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کی اطاعت اور نافرمانی بڑی ہے، اس لیے کہ اسی زبان سے بندہ کافر اور اسی زبان سے بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی مخصوص چیز ہے جو انسان کے دیگر اعضاء میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ آنکھ کی رسائی رنگوں اور صورتوں کے علاوہ کسی تک نہیں، جبکہ کان آواز کے علاوہ کچھ نہیں سن سکتے، اور ہاتھ کی پہنچ اجسام کے علاوہ کسی تک نہیں۔ اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے۔ اعضاء میں جس عضو سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان ہی ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے اور اسے حرکت دینے میں کوئی مشقت و تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، اور لوگ اس کی آفات اور فتنے و فسادات سے بچنے اور اس کے جالوں اور پھندوں سے محتاط رہنے کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ انسان کو بہکانے میں یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ حضور نے فرمایا، یعنی جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگوں کو کثرت سے جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اور حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ منہ اور زبان، یعنی جو منہ اور زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس کے باعث میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے تو صرف بھلائی کی بات ہی کہہ دیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ بھلائی کی بات کہنا بھی جنت کے قریب کر دیتا ہے، بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی اچھی گفتگو، انسان کی زبان ہی انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے، اور انسان کی زبان ہی انسان کو جہنم کے قریب لے جاتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔